الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورۃ یوسف کی آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک ہوگا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور جس آدمی نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ پڑھ کر سنا دے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کر اپنے پیغمبر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے آگاہ کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی سازش کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ آپ سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی واضح دلیل ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے بارے میں فکر رہتی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی میرا کلمہ پڑھ لے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اکثر لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ جتنا بھی چاہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ تبلیغ کرنے پر کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے، مزدوری نہیں مانگتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئیں فبیہا، اور جو لوگ ایمان نہ لائیں آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ اسی طرح کئی بستیاں موجود ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا کر زمین پر الٹا دیا۔ آج ان بستیوں کے اندر جو رہنے والے تھے ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ کفار، یہ قریش مکہ ان بستیوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے رہنے والوں پر اللہ کا کیسا عذاب آیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے نہیں ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو شرک کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، فرمایا یہ لوگ نہ ڈر ہو گئے، اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اچانک ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے یا اچانک قیامت آ جائے اور ان کو علم ہی نہ ہو۔ قیامت نے اچانک آنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گاہک اور دکاندار آپس میں ایک چیز کا سودا کر رہے ہوں گے، ان کا سودا ابھی طے نہیں ہوا ہوگا، درمیان میں قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ کے اندر ڈال رہا ہوگا، ابھی وہ لقمہ منہ کے اندر نہیں ڈال سکے گا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یہ قیامت نے اس طرح اچانک آنا ہے، انسانوں کو خبر اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں نے اس راستہ پر خود بھی چلنا ہے اور لوگوں کو اسی دین کی، اسی راستہ کی دعوت دینی ہے۔
میں بھی اسی دین کی دعوت دوں گا، اور جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے، میری پیروی کریں گے، وہ بھی اسی دین کی دعوت دیں گے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اس آیت میں کفار اور مشرکین کا اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ نبی بن کر کے آتا تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی جتنے میں نے انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، انسان تھے، کیونکہ اللہ نے انسان کی طرف انسان ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ انسان کو انسان کی بات سمجھ آئے۔ تو اگر اللہ انسانوں کی طرف کسی فرشتہ کو نبی بنا کر کے بھیج دے تو فرشتہ کی بات انسانوں کو سمجھ نہ آتی، اس لیے پھر پیغمبر بنا کر بھیجنے کا فائدہ ہی نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کی طرف انسان نبی بنا کر کے بھیجے ہیں تاکہ جو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ افلم یسیروا فی الارض، فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان پر کیسا اللہ کا عذاب آیا، تو کیا ان کے عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ، خوف خدا سب سے بنیادی چیز ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تقویٰ دل کے اندر ہوگا، اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جائے گی اور گناہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے پھر نیکیاں مشکل ہیں اور گناہ آسان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔